السلام علیکم۔ پیش ہے سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کو فلسطین میں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا اور یوسف علیہ السلام 12 سال کے ہو گئے۔ آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہونے پر آپ نے اپنا خواب یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر تو بیان کر دی، لیکن ساتھ ہی تاکید کر دی کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ وہ لوگ حسد کی وجہ سے تمہیں ہلاک کرنے کا بہانہ ڈھونڈیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا اس طرح ارشاد ہے۔ ترجمہ: جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف آیت 4۔ ترجمہ: اس کے باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگیں، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ یوسف آیت 5۔ ترجمہ: اور اس طرح تیرا رب تجھ کو منتخب کرے گا اور تم کو باتوں کی حقیقت یعنی خوابوں کی تعبیر تک پہنچنا سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ سورہ یوسف آیت 6۔ یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باتیں تنہائی میں ہو رہی ہیں اور یوسف کو منع کر دیا ہے، لیکن بات کو یہ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں لیا یہ باتیں سن رہی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے چراگاہ سے واپس آنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ ان لوگوں نے سن کر کہا کہ آفتاب سے باپ کو تعبیر کیا ہے اور چاند سے تمہیں اور ستاروں سے ہمارے سوا کون مراد ہوگا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی کو پیار کرتا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ بے شک ہمارا باپ غلطی میں پڑا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی ایسی زمین میں اس کو چھوڑ آؤ کہ وہ باپ سے بالکل الگ ہو جائے، اس کے بعد ہم سب باپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ یہودا جو سب بھائیوں سے زیادہ عقل مند تھا، کہنے لگا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہتر یہ ہوگا کہ اسے کسی اندھے کنویں میں لے جا کر ڈال دو، راہگیر اسے نکال کر لے جائیں گے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور آپس میں طے کر کے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے۔ ترجمہ: اے ہمارے باپ، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف پر ہمارا بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ سورہ یوسف آیت 11۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لڑکوں کی چالاکی سمجھ کر بولے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: باپ نے کہا، میں اس سے غمگین ہوتا ہوں کہ تم اس کو لے جاؤ، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ سورہ یوسف آیت 13۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہیں اور ان کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا ہے اور عنقریب ان کو کھا جانا چاہتے ہیں۔ اچانک انہی میں سے ایک بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کی حمایت کی، پھر اچانک زمین پھٹ گئی اور یوسف علیہ السلام اس میں سما گئے، پھر 3 دن بعد اس میں سے نکلے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، قرآن پاک میں ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں تو ہم بڑے خسارے والے ثابت ہوں گے۔ سورہ یوسف آیت 14۔ یعقوب علیہ السلام کو لڑکوں کے اس جواب سے کچھ اطمینان ہو گیا
اور یوسف علیہ السلام نے بھی جانے کی خواہش کی۔ آخر یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ چراگاہ کو تشریف لے گئے۔ جس وقت یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر ایک کھلے میدان میں پہنچے، سب نے آستین چڑھا کر یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ یہودا نے کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے باپ سے عہد کیا تھا کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، لیکن بھائی نہ مانے اور جب آپ کو مار مار کر ادمرا کر دیا تو کنویں پر لے گئے، آپ کی قمیض اتاری، ہاتھ پاؤں باندھے اور آپ کو رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا، اور جب آپ کنویں کی گہرائی میں پہنچ گئے تو رسی چھوڑ دی۔ کنویں میں ایک پتھر پانی کے اوپر نکلا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام اسی پتھر پر ٹک گئے اور اس طرح آپ کی جان بچ گئی۔ ادھر آپ کے بھائی اپنی بکریوں کو لے کر واپس ہوئے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تو ان کے اس فعل کی خبر دے گا اور تیرا مرتبہ ایسا بڑھ جائے گا کہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ آپ کے بھائیوں نے راستے میں ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو رنگا اور عشاء کے وقت روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، قرآن پاک میں ہے ترجمہ: اے ہمارے باپ، ہم آگے بڑھ گئے اور یوسف کو کپڑوں کے پاس چھوڑ گئے، بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، ہم بہرحال سچ کہیں گے لیکن تم کو یقین نہ آئے گا۔ آگے جاری ہے۔